دوستو میں آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں سناتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کون سی نماز اور کیسی نماز پڑھنے پر آپ کو ثواب تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، لیکن سزا مل سکتی ہے اور آپ کی اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ ذرا دھیان سے سنو۔ گھر پر نماز پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دیکھا دوستو، کتنی سخت وعید ہے مردوں کا بنا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور آج کل یہ عام ہے۔ نماز کی بے قدری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کو بے قدری کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز اس شخص کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ، جیسے اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اسے برباد کر۔ آپ ہی بتاؤ، ایسی نماز ہم کو عذاب سے بچائے گی یا جہنم میں دھکیلے گی؟ نماز میں چوری۔ حضرت ابو عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو پوری طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدے میں بھی ٹھونگے مارتا ہے، اس بھوکے شخص کیسی ہے جو ایک دو کھجور کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی، اسی طرح ایسی نماز کسی کام کی نہیں۔ ایسی ایک حدیث اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قوما میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ بتاؤ دوستو، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ نے پھر فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں جو کچھ تمہیں آتا ہے اسے پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، چوری کے لحاظ سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ نماز سے کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، یا فرمایا کہ وہ رکوع اور سجدہ میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ دوستو، ایسی نماز پڑھنے والے پر ہمارے نبی لعنت بھیج رہے ہیں اور اسے سب سے برا شخص کہہ رہے ہیں، تو بتاؤ ایسی نماز پڑھنے پر ہم کو ثواب ملے گا یا عذاب؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ شرک کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا، وہ سب آپ بھلی بھانتی جانتے ہیں۔ بتاؤ، ایسی نماز جنت میں لے کر جائے گی یا جہنم میں؟ دکھاوے کی عبادت کرنے والے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا، دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس سے کچھ بدلہ ملے گا۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ریاکار یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوستو، ان ساری حدیث پر بہت غور کرنا اور سوچنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہوگا ایسی نماز سے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ دوستو، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ نماز کے بارے میں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی۔